الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أو قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. हर किस्म की हम्दो सना की बुराई बढ़ाई तारीफ़ात एक अल्लाह अकरमुल हाकिमीन के लिए बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन रहबरुर रहनुमा मुक्तदा व पेशवा इमाम आज़म कायद आज़म मुर्शिद आज़म रहबर आज़म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाद अक़दस पर। बरादरान इस्लाम, रबीउल अव्वल के अव्वल से लेकर हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन पर, फिर जवानी पर
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان لیل و نہار تک پہنچے کہ جو زندگی کے لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے تکلیف والے، اذیت والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی بڑی تکلیف دہ والے، وہ دن کائنات کا سب سے بہترین دن تھا کہ جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، اور وہ دن کائنات کا سب سے بڑا دکھ اور اذیت والا دن تھا کہ جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو خیر باد کہتے ہوئے اپنے اللہ رب العالمین کے پاس جا پہنچے۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اس کے قانون میں سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بات ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر جاندار چیز کو وہ آ کے رہنی ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو موت سے بچ جائے، اور موت ایسی ہے کہ نہ یہ عہدہ دیکھتی ہے، یہ نہ بڑا پن دیکھتی ہے، نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ بچوں کو دیکھتی ہے، بچوں سے ماں باپ کو چھین کر کے لے جاتی ہے، اور بچوں سے ماں باپ کو لے جاتی ہے، اور ماں باپ سے بچوں کو لے جاتی ہے، یتیم کہیں بنا دیتی، کہیں مسکین بنا دیتی ہے۔ اور جب ہنسی دیکھنے پہ نہ آئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہنسی دیکھنے پہ نہ آئے، اللہ کے نبی کو بھی موت آ گئی، دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ دن شروع ہوئے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں آئے، تکلیف پہنچی۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخر میں بقیع کے قبرستان سے آئے دعائیں کرتے ہوئے، اور صحابہ کرام کہتے اللہ کے نبی یوں دعائیں کرتے تھے جیسے زندہ اور مردہ کو الوداع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ ماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرے سر میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میرے سر میں تیرے سے کہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری اور تکلیف میں چل رہے ہیں، نمازوں کا کوئی ناغہ نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی مسجد نبی میں جا کے امامت کروا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور اذیت اور بیماری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف فرما، اور بار بار امہات المومنین سے پوچھتے ہیں کل والا دن جو ہے وہ کس کے گھر ہوگا میرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنوں کو تقسیم کیا ہوا تھا، امہات المومنین کے گھروں میں جا کے رہتے تھے باری باری۔ امہات المومنین سمجھ گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، سب نے اتفاق کیا اور کہا اللہ کے نبی آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے، اور وہ شخص کہ جس کے اشاروں پہ صحابہ کرام کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اتنے لاغر ہو گئے، اتنی بیماری آن پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن جو ہے ان کے پاؤں کی ٹانگیں برداشت نہیں کر رہی وزن اٹھانے کے لیے۔ حضرت علی اور حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، اور ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر لے گئے۔ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دیکھ بھال کا سلسلہ شروع ہوا، چلتے چلاتے 9 ربیع الاول آیا۔ 9 ربیع الاول کا وقت ہے، عشاء کا ٹائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جسارت ہمت کر رہے ہیں، جا کر کے اپنے جانثال صحابہ کرام کو امامت کرواؤں، نماز ادا کرواؤں، اور وہ بھی تڑپ رکھتے ہیں دل میں، جو گھر بار ہجرت کر کے اپنے علاقوں کو دور دراز کے علاقوں کو چھوڑ کر کے آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے آئے، انتظار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کوشش کر رہے ہیں۔ بالآخر میں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بولا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ اور وہ آ کر کے لوگوں کو امامت کروائے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹال مٹول ڈالا کہ رہنے دیا جائے، میرے بابا کو نہ بلایا جائے، کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کر دیں۔ بالآخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کے عشاء کی نماز پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ شخص ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ جمعرات والی عشاء کی نماز، جمعے کی 5 نمازیں، اور ہفتے کی 5 نمازیں، اور پھر اتوار کی 5 نمازیں، اور پیر والے دن فجر کی نماز، ٹوٹل 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمت کر کے، جسارت کر کے ظہر کے وقت ہفتے یا اتوار والے دن آئے مسجد نبوی میں، اپنے صحابہ کرام کو تلقین کی، اور دیکھیں کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہے، خوف ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے ماننے والے، میرے پیروکار کہیں میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا لے، بت خانہ نہ بنا لے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں تلقین کرتے ہوئے فرمایا، لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی، اپنے پیروکاروں کی، اپنے ماننے والوں کی، اپنے علماء کی قبروں کو عبادت خانہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کر کے اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ پیر کا دن آن پہنچا ہے، صبح کا وقت ہے، فجر کا ٹائم ہے، صحابہ کرام انتظار فرما رہے ہیں۔ حکم ہوا کہ ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور دیکھا اور مسکرائے، اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ جس گلشن کو تیار کرنے کے لیے میں مارے کھائی، پتھر کھائے، اذیتیں کھائی اور برداشت کی، میرے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، میرے لہولوان کیا گیا، آج وہ گلستان اور وہ گل تیار ہو گیا ہے، میری محنت رنگ لے آئی۔ صحابہ کرام کھڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروانے، پیچھے عمر ہے، بلال ہے، علی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کرام پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پھر میرے اللہ کے نبی نے اپنے گھر کے پردے کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ پیر کا دن ہے، ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میرے نبی کا سر میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا، میری شادی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، کیونکہ میرے نبی کے نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی چچا، نہ کوئی اولاد، صرف ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ وہ انسان جس نے دکھ اور تکلیفوں کو برداشت کیا، کوئی خونی رشتہ قریب موجود نہیں، صرف اور صرف
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا، ان سے بات کی اور کہا، ایک بات کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پھر ایک بات کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ماجرا دیکھ رہی، حسن و حسین کو پیار کیا اور انہیں وصیتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امی عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ، اللہ کے نبی نے تیرے ساتھ کیا بات کی تھی؟ کہا، میرے باپ نے یہ بات کہی کہ بیٹا آج تیرا باپ اسی مرض میں دنیا سے چلا جائے گا، وفات پا جائے گا۔ مجھے بڑی تکلیف پہنچی، بڑی اذیت پہنچی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے باپ نے جب یہ بات بولی، اے میرے لخت جگر، میری لاڈلی بیٹی، سب سے پہلے تو مجھے جنت میں ملے گی۔ میں خوش ہوئی، مسکرائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، امی عائشہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی آیا عبد الرحمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی جا رہے ہیں، عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے امی عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو ہلایا۔ امی عائشہ صدیقہ نے وہ مسواک لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو پکڑا اور مسواک کو پکڑ کے چبانا کی کوشش کی اور چبائی نہیں گئی۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کیا اس مسواک کو میں آپ کے لیے نہ نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ہلایا۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک پکڑی اور اسے چبایا اور چبا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو کیا۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے جانے کے بعد اکثر اوقات رویا کرتی اور روتے روتے یہ بات بیان کیا کرتی کہ اللہ رب العزت کے میرے میں بڑے فضل ہیں۔ لوگ تو باتیں کرنے والے امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان کے چیلے ہیں، ابو جہل کی نسل میں سے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میرے پہ یہ فضل ہے کہ میرا وہ بستر ہے، وہ پتیلا بستر ہے جس پہ جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کا پیغام لے کے آیا کرتے تھے۔ میں وہ عائشہ ہوں، اللہ کے نبی کی بیوی ہوں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پاکیزگیاں بیان کی، میرے بارے میں شہادتیں دی، میرے بارے میں گواہیاں دی۔ آج وہ وقت ہے کہ میرے بستر پہ، میرے گھر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رکھے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آج سب سے بڑی میرے لیے نعمت ہے، میرا اللہ پہ فضل ہے، لوگ چاہے میرے بارے میں غلط بیانیاں کرے، غلط باتیں کرے، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہلیہ کی فضیلت اور اسے انعام سے نوازتے ہوئے اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ اور امی عائشہ صدیقہ کے لعاب کو دونوں کو اکٹھا فرما دیا۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے یہ بیان کرتی ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کٹورا پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالتے اور نکال کر کے اپنے چہرے پہ ملتے اور چہرے کو مل کے ٹھنڈا کرتے، طبیعت میں کمی آ جائے، جو شدت ہے اس میں کمی آ جائے۔